عربی حروف تہجی کے بارے میں ڈاکٹر ابو محمد ساہر نے اپنے مقالے اردو حروف تہجی میں بیان کیا ہے کہ حروف تہجی کی ایجاد سامی خاندان کی ایک شاخ یعنی آرامی زبان میں ہوئی۔ عربی رسم الخط نبطی کے توسط سے آرامی خط سے معکوس ہے۔ آریائی خاندانوں کی اکثر زبانوں کے رسم الخطوں کی تشکیل آرامی خط کے زیر تحت ہوئی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ عربی حروف تہجی کا سوری انداز ترتیب کچھ ایسا عجیب و غریب یا ناقص نہیں ہے۔ یہ صوتیاتی انداز ترتیب کی مشکلات کے بعد وجود میں آیا۔ ابتدا میں عربی حروف کی ترتیب آرامی ابجد یعنی ابجد ہوز ہنٹی کرشت کے مطابق تھی اور ان میں یہ ترتیب تحد اور سنزک کا اضافہ رکھتی تھی اور اس ترتیب میں سوری اور صوتیاتی عمل موجود نہیں تھا۔ خلیل بن احمد نے ان کو ہلکی صوتیاتی انداز پر ترتیب دیا، لیکن اس سے دشواریاں دور نہیں ہوئیں، خصوصاً حروف کے یاد رکھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ بالآخر ابن مقلا نے حروف تہجی کو سوری انداز سے ترتیب دیا اور یہ ترتیب جو ترتیب اثبت کہلاتی ہے اس قدر مقبول ہوئی کہ ابجد اور ہلکی ترتیبیں ختم ہو گئیں۔ جہاں تک عربی حروف تہجی کا تعلق ہے تو عربوں کے ایجاد نہ تھے، جیسا کہ الفا الف اور بیٹا بے سے ظاہر کیا گیا۔ یہ ہزاروں برس کا سفر طے کر کے عربوں تک پہنچے۔ پہلے 22 حروف قدیم ہیں۔ عربوں نے اپنی صوتی ضروریات کے مطابق مزید 6 حروف یعنی سے، خے، زوال، زواد، توئے، غین کا اضافہ کیا، شاید اس لیے انہیں آخر میں رکھا گیا تھا۔ انہی حروف روادف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں مزید اضافے ہوئے اور جدت یہ ہوئی کہ سوری ترتیب سے لکھے جانے لگے۔ اب یوں لکھے جاتے ہیں: الف بے تے سے جیم ہے خائے دال زال رے زے سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف لام میم نون وا حمزہ چھوٹی جے۔ اب آتے ہیں خطاطی کی طرف۔ خطاطی قدیم ایران میں متعدد بعض محققین کے بموجب 7 خط رائج تھے۔ ان میں سے بعض مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، جیسے فلسفہ، منطق، طب اور ان سے متعلق مباحث کے، اور اس سحر اور راس سحر استعمال ہوتے تھے۔ شاہ دبیریہ اور راس سحریہ امور مملکت کے لیے تھے اور یہ خفیہ نوعیت کے ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ دین دفتر یعنی دین دفتریہ، ریش دبیریہ، نامہ دبیریہ، 3 مزید یہ خطوط مروج تھے۔ ویسے جہاں تک ایران میں رسم الخط کی قدامت کا تعلق ہے تو اس کے سراغ 350 قبل مسیح تک ملتا ہے، یعنی جب ان تمام علاقوں میں خط میخی تھا، جس نے ارتقا پذیر ہو کر پہلوی رسم الخط کی صورت اختیار کی، جس کی 2 قسمیں پہلوک اور پارسک بیان کی جاتی ہیں۔ زرتشت کے صحائف کے لیے مخصوص خط نے اوستائی کا نام پایا۔ یہ تمام خطوط ایران میں اسلام پھیلانے تک موجود رہے، لیکن اسلامی اثرات کی بدولت تمام ایرانی خط ختم ہو گئے اور اس کی جگہ کوفی نے لے لیا۔ قرآن مجید اور تمام عبادات کی زبان عربی تھی، لہٰذا اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور رسم الخط بھی پھیل گئے۔ اگرچہ عرب اپنے ساتھ اپنا خط کوفی لائے تھے، لیکن عربی جلال اور عجمی جمال نے مل کر خطاطی کی صورت میں جمالیاتی اظہار کے متنوع امکانات دریافت کیے۔ یوں خطاطی مسلمانوں تک مخصوص ہو گئی۔ اسلامی تہذیب کی تاریخ میں بھی خطاطی نے جمالیاتی سطح پر اظہار کے جو مختلف اسالیب ایجاد کیے، ان کی بنا پر خطاطی بعض مشہور اسالیب پر باقاعدہ تحقیقی کتابیں لکھی گئیں۔ خطاطی کے جتنے دبستان اور اہم اسالیب ہیں، ان کے موجب اور استاد تلامذہ جدتوں اور اختراعات کا بالکل اسی طرح ذکر کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں شاعری کے اہم اساتذہ اور تلامذہ کے ہاں ذکر ہوتا ہے۔ اہم خطوط کا مختصر بلکہ مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خط نسخ۔ محققین کا خیال ہے کہ خط کوفی کے پہلو بہ پہلو یہ خط مدینہ اور مکہ میں مستعمل تھا۔ اس کا ماخذ بتایا جاتا ہے۔ اس خط میں قرآن مجید بھی لکھا جاتا رہا ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک ابن فضلہ اور اس کا موجد تھا، جیسا کہ مولانا امتیاز علی خان عرشی نے جامعہ اسلامیہ دلی کے مدرسہ کتابت کے افتتاحی تقریب میں نسخ کے بارے میں فرمایا۔
11ویں صدی کے شروع میں بغداد کے ایک وزیر ابن مکلا نے سولس کے دائروں میں کچھ گلائی بڑھائی اور کششوں میں غیر ضروری لمبائی کم کرنے سے نسخ پیدا ہوا۔ ابو علی ابن مکلا متوفی 338 ہجری نے اگرچہ خطاطی کے جمالیاتی امکانات دریافت کرنے میں اہم کردار ادا کیا، مگر بعض اسے نسخ کا موجد تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے جو دیگر اسالیب ایجاد کیے ان کی بنا پر وہ یقیناً خطاطی میں ذہانت کا اعلیٰ درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ ابو الفضل اسے نسخ کا موجد تسلیم نہیں کرتا۔ وہ آئین اکبر میں لکھتا ہے کہ ابن سکلہ نے 310 ہجری میں موکلی اور کوفی سے سلس، توقی، رقاع، نسخ، ریحان، محقق اور غبار ایجاد کیے۔ جہاں تک نسخ کا تعلق ہے تو اس نے بھی لکھا ہے۔ کچھ اور ماہرین اس کا موجد مصطفی کو سمجھتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی کے بموجب یعقوب مصطفی متوفی 696 ہجری نے اس میں خاص حسن بھر دیا، جس سے خط اسلامی یعنی طرز نسخ نے مستقل حیثیت اختیار کی۔ بعض اسے خط یاقوت کا موجد بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی تردید بھی کی جاتی رہی۔ چنانچہ اطہر حسین جعفری نے اپنے مضمون 3 خطوں کے موجد ابن مکلی میں انہیں صرف محقق ریحان اور نسخ کا موجد بتایا ہے۔ خط ریحان کا موجد ریحانی تھا۔ خط نسخ ابن مکلی سے پہلے وجود میں آ چکا تھا، اس لیے وہ اس کے موجد نہیں ہو سکتے۔ غالباً انہوں نے اس خط کی اصلاح کی اور خوشنویسی کے اصول مقرر کیے۔ خط محقق کو بعض نے ابن ابواب کے ایجاد بتایا ہے۔ خط توقی کا موجد یوسف شاگرد اسحاق بن حماد شامی تھا۔ خط یہ خط سلسین سے کسی قدر مختلف تھا، اور سلسین کا موجد یوسف کا بھائی ابراہیم الشیری اور شاگرد اسحاق بن حماد شامی تھا۔ اب آتے ہیں خط تعلیق کی طرف۔ ڈاکٹر طارق عزیز نے مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ حسن بن حسینی علی فارسی نے خط رقعہ اور خط توقی کی آمیزش سے نیا خط وضع کیا۔ حافظ یوسف سدیدی نے یاقوت مستعصمی، پورا نام یاقوت بن عبداللہ الدرمی مستعصمی، کو خط تعلیق کا موجد قرار دیا ہے۔ محمد سجاد مرزا نے خط تعلیق کے اجراء کا زمانہ 4 صدی ہجری اور پروفیسر ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ MS ڈسمنڈ کے حوالے سے 13ویں صدی عیسوی قرار دیتے ہیں۔ محتاط تحقیق سے اندازہ ہوا ہے کہ اس کا اجراء 5ویں صدی ہجری میں ہوا تھا۔ خط تعلیق شاہی رسل و رسائل، سرکاری کاروبار اور عام مراسلت میں استعمال ہوتا تھا۔ خواجہ ابو المعالی نے فارسی زبان کے مخصوص حروف پیچ یہ گاف ایجاد کیے۔ پہلے گاف پر بجائے 2 لکیروں کے 3 نقطے رکھے جاتے تھے، اور خط تعلیق میں اتنی اصلاح کے لوگ انہی کو اس کا موجد سمجھنے لگے۔ یہ پہلا خط ہے جو کسی ایرانی نے ایجاد کیا تھا۔ جہاں تک خود لفظ تعلیق اور اس خط کی ایجاد کا تعلق ہے تو مولانا امتیاز علی عرشی کے بموجب تعلیق عربی کا لٹکانا کا مترادف ہے۔ کتابوں کے مشکل الفاظ یا مطالب کی تشریح یا توضیح کے سلسلے میں اہل علم برجستہ کچھ جملے کتاب کے حاشیوں پر یا بین السطور لکھ دیا کرتے تھے، انہیں تعلیقات کہا جاتا تھا۔ عموماً یہ نوٹ اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہوتے تھے، اس بنا پر سادہ خط بھی ہوتے تھے۔ خواجہ تاج الدین سلمانی نے اسی سادہ رواں انداز تحریر کے اصول اور ضابطے بنائے اور اسے خط تعلیق کا نام دیا۔ بقول ڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی ایک اور خط وجود میں آیا جسے خط نستعلیق کہا جاتا ہے۔ خط نستعلیق کا موجد میر علی تبریزی ملا 1330 تا 1405 ہجری تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر علی بغداد میں سلطان احمد جلائر 783 تا 813 ہجری کے دربار سے منسلک تھا۔ اس خط نے نسخ اور تعلیق کے ملاپ سے جنم لیا، جیسا کہ میر علی تبریزی کے شاگرد سلطان علی مشہدی نے اس شعر سے ثابت کیا ہے: نسخ و تعلیق گر خفی و جلی است، واضح الاصل خواجہ میر علی است۔ وضع فرمود از زمین دقیق، از خط نسخ و ز خط تعلیق۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں میر علی تبریزی کے اس موجد ہونے کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ خطاطی کے اسالیب: مرتضیٰ کلی خاں شامل ہوں۔ حاکم ہرات نے 1100 ہجری میں خط شکستہ ایجاد کیا جو نستعلیق کی مختصر صورت تھی۔ اسے زور نویسی کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کر ایجاد کیا گیا۔ یہ دفتری ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ صدیوں تک ہندوستان میں استعمال ہوتا رہا۔ شکستہ امیز شفیہ
مرتضیٰ کلی شاملوں کے میر منشی محمد شفیع نے ایجاد کیا، جو گویا نستعلیق کی مختصر ترین صورت تھی۔ عام اور کاروباری ضرورت کے ساتھ ساتھ جمالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے کچھ ایسے خطوط ایجاد ہوئے جو عملی یا افادی ہونے کے بجائے تزئینی اور آرائشی تھے۔ ان میں سے بیشتر خطوط ایسے ہیں کہ ان کے نام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس نوعیت کے ہیں، جیسے خط گلزار، خط ماہی، خط طاؤس، خط ہلال و بدر، خط گوہر، خط خشت، خط غبار، خط لرزہ، خط زلف عروس، خط منشور، خط توام، خط سغرا، خط تغرا، خط پیچا، خط ناخن، خط معکوس۔ ان کے علاوہ خطوط کی مزید اقسام بھی ہیں، جیسے خط بہار یا بہارا۔ اس خط کے بارے میں ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں، نستعلیق کے ساتھ اس کا یہ رشتہ زیادہ گہرا ہے کہ یہ اسی شاخ سے پھوٹا ہے۔ اس کے بعد اس کا قریبی تعلق نسخ اور کوفی کے ساتھ ہے، بلکہ اپنے ارتقاء کی آخری منازل میں تو یہ خط کوفی کی طرف زیادہ ہی مائل ہو گیا تھا، جس کی بنا پر بعض محققین اسے کوفی اور نسخ کی درمیانی کڑی قرار دیتے ہیں۔ خط بابری مغل سلطنت کے بانی بابر کے نام سے منسوب ہے، بلکہ بعض محقق تو بابری ہی کو اس کا موجد گردانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر مکمل ہوا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔